کرتے۔ مولانا کی زندگی میں اس کے علاوہ بہت سارے اجتماع ہوئے، جن میں رائے پور کا، کرسی کا، نوح کا تبلیغی اجتماع، مگرہ ہاٹ، گڑھی دولت اور کیرانہ، بھوپال، اسارا، کانپور، مراد آباد، اجراڑا کا اجتماع، رائے پور، مظفر نگر۔ اس کے علاوہ پت گڑھ کا اجتماع، سہارنپور، بستی نظام الدین کا اجتماع وغیرہ۔ یہ بھوپال کے اجتماع، ڈاسنا کا اجتماع، علی گڑھ کا دوسرا، لکھنؤ اور کانپور کا اجتماع، بستی اور آگرہ کا اجتماع، سیتاپور کا اجتماع، مگرہ ہاٹ، سیکری کا اجتماع، لکھنؤ کا اجتماع، مظفر نگر کا اجتماع، بڑوت کا اجتماع، ڈاسنا کا، گھنگو کا اور چابی کا اجتماع، بستی، میرٹھ، جنجانہ کا اجتماع۔ عجیب اتفاق ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب نے مولانا محمد الیاس صاحب کے انتقال کے بعد جب کام سنبھالا تو سب سے پہلا مراد آباد میں کیا اور اپنی زندگی کا آخری اجتماع بھی مراد آباد میں کیا۔ تقسیم کے بعد ہندوستان کے مختلف حصوں سے بے شمار مسلمان پاکستان منتقل ہو گئے تھے، خصوصاً دہلی اور میوات سے، جو اس دعوتی کام اور مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب تک کے دین اور محبین تھے۔ بہت سے پرانے کام کرنے والے اکابر سے ذاتی اور دینی تعلق رکھنے والے عزیز وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان میں بڑی تعداد ان کی تھی جو حضرت مولانا الیاس اور ان کے والد کی آنکھیں دیکھے ہوئے اور تربیت یافتہ تھے، جن کے دل و دماغ میں دعوت دین کا کام بسا ہوا تھا۔ انہوں نے پاکستان پہنچ کر پناہ گزینوں اور مہاجروں میں کام شروع کیا۔ نیز تقسیم سے پہلے ہی پنجاب، سرحد، سندھ میں کام شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح مشرقی پاکستان میں کام کرنے والے پہنچ چکے تھے، اس لیے نئی اور پرانی طاقتیں مل گئی تھی اور تبلیغی کام کی مضبوط بنیاد پڑ گئی اور اس کا مرکز رائیونڈ قرار دیا گیا، جو لاہور سے 28 میل پر تحصیل قصور میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ مقامی طور پر لاہور، بلال پارک اور کراچی میں مکی مسجد کو مرکز بنایا گیا۔ مولانا محمد یوسف صاحب کی رائیونڈ میں بے شمار تقریریں ہوئی، جن سے ہزاروں افراد نے یقین و اعتماد کی دولت پائی اور اپنی عمروں کو تبلیغی کام میں لگایا۔ عرب اور دوسرے ملک کے اہل علم حاضر ہوئے، ان کی تقریروں سے مقامی باشندوں نے فائدہ اٹھایا اور آج بھی اس مرکز سے تبلیغی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر مشرق و مغرب کے علاقوں میں روشنی پھیلا رہی ہیں۔ لاہور میں، راولپنڈی میں، پشاور میں، سکر میں حضرت مولانا